السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لمعاویة رضی اللہ تعالی عنہ: اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس کائنات ارض و سما میں دو جماعتوں کو بطور خاص منتخب فرمایا ہے۔ ایک جماعت انبیاء و رسل کی جماعت ہے، جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رسالت کہاں بھیجنی ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ فرشتوں میں اور ہم لوگوں میں سے اپنی پیامبری کے لیے خود انتخاب فرماتے ہیں۔ دوسری جماعت جس کا انتخاب اللہ رب العزت نے اپنے سب سے برگزیدہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، وہ جماعت حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے: ان اللہ اختار لی اصحابی۔ اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کا خود انتخاب فرمایا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کا انتخاب اور اختیار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا ہے، تو اللہ کے انتخاب اور اختیار پہ کسی کو تنقید کا حق حاصل نہیں ہے۔ حضرات صحابہ معصوم نہیں، لیکن مرحوم و مغفور ضرور ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ نہ صرف انہیں ہدایت یافتہ قرار دیا، بلکہ ان کے لیے یہ اعلان بھی فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ حضرات انبیاء کی جماعت معصوم ہے اور حضرات صحابہ کرام محفوظ ہیں۔
معصوم اور محفوظ کا فرق حضرات علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ معصوم سے غلطی سرزد نہیں ہوتی، جبکہ محفوظ بشری تقاضوں کی بنا پہ غلطی کر بیٹھے تو اللہ اسے غلطی پہ قائم نہیں رہنے دیتے، بلکہ اس کی مغفرت اور اس غلطی کے ازالہ کے دنیا میں ہی اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ لہذا حضرات صحابہ مرحوم اور مغفور جماعت ہے جن پہ اللہ رب العزت اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور اپنی رضا کا اعلان قرآن کریم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے متعدد احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ صحابہ کرام کی اسی پاکیزہ جماعت میں سے ایک عظیم شخصیت جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرف صحابیت تو حاصل ہے ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی اعتبار سے رشتہ داری کا شرف بھی حاصل ہے۔ میری مراد حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 رجب سن 60 ہجری میں ہوئی ہے، تو اسی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی نشست میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، ان کے اہم فضائل اور خصائل کے حوالے سے گفتگو ہو جائے، تاکہ کم علمی، کم فہمی یا کج فہمی کی بنا پہ حضرات صحابہ بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہنوں میں جو ناقص خیالات پائے جاتے ہیں ان کا ازالہ ممکن ہو سکے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ یا صلح حدیبیہ سے اگلے سال عمرۃ القضاء جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ ادا کیا ہے، اور بعض روایات میں فتح مکہ کے موقع پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اسلام تو یہ صلح حدیبیہ یا عمرۃ القضاء کے موقع پہ لا چکے تھے، لیکن اس کا باقاعدہ اظہار انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا۔ اور بعض صحیح روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجامت کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کروانے کے بعد اپنے بال انہی سے منڈوائے، اور اپنے تراشیدہ بالوں اور ناخن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے، اور بطور انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زیر استعمال کرتا بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا تھا۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری وقت میں وصیت کی تھی کہ مجھے کفن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی کرتا میں دیا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بال جو میں نے بطور خاص سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں وہ میری پیشانی پہ اور میری آنکھوں پہ رکھ دیے جائیں، اور پھر میرا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حقیقی بھائی ہیں۔ اس اعتبار سے انہیں خال المؤمنین، اہل ایمان کا ماموں کہا جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو
اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص یہ لقب دیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی ہمشیرہ حضرت حفصہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہونے کے علاوہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور تعلق بھی حاصل ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، اور ان کی چھوٹی ہمشیرہ قریبۃ الصغریٰ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کاتبین وحی میں بھی شمار کیا تھا، شامل فرمایا تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ میری 3 درخواستیں ہیں، ازراہ کرم میری ان تینوں درخواستوں کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ ثلاث اعطینیہن، میں 3 چیزوں کا آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ مجھے وہ عطا فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی 3 چیزیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نے مجھے ام حبیبہ کی صورت میں حسین و جمیل بیٹی عطا کی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اسے اپنے عقد میں لے لیں، اپنے نکاح میں لے لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، میں نے اسے قبول کر لیا۔ فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ معاویہ میرا باصلاحیت بیٹا ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو آپ اسے کاتبین وحی میں شامل فرما لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، میں نے ایسا کر لیا۔ تیسرا فرمایا رسول اللہ ساری زندگی حق کے خلاف لڑتے گزری، کفر کی نمائندگی کرتا رہا، تو اپنی ان کوتاہیوں کا ازالہ کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے میدان جہاد پہ بھیج دیں، امیر لشکر بنا دیں، کہ جس طرح میں اہل ایمان سے لڑتا رہا اب ساری بقیہ زندگی اہل کفر کے خلاف لڑتے ہوئے گزرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، میں نے ایسا بھی کر دیا۔ اب یہاں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے حوالے سے ایک روایت تو صحیح مسلم کی ہے، لیکن تاریخی اعتبار سے یہ بات ثابت ہے کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی ہو چکا تھا، ہجرت ابچہ سے پہلے۔ تو یہاں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس درخواست کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری بیٹی کو جو آپ نے شرف زوجیت عطا کر رکھا ہے کبھی اس سے محروم نہ فرمائیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور خاص کتابت وحی کے لیے طلب فرمایا کرتے تھے۔ صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں شانوں کے درمیان ہلکی سی چپت رسید کی ازراہ محبت اور فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھانے میں مصروف تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھے بھیجا کہ جاؤ معاویہ کو بلا کے لاؤ۔ اور مسند ابی داؤد طیالسی کی صحیح سند کے ساتھ روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتابت وحی کے لیے طلب فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خاص اعتماد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے حوالے سے کئی دعائیں بھی جو ہے وہ ارشاد فرمائیں۔ فضائل الصحابہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی شہرۂ آفاق کتاب اور مسند احمد میں حضرت شریح بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا حضرت معاویہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی: اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اے اللہ معاویہ کو کتاب کا یعنی قرآن کریم کا علم عطا فرما، والحساب اور انہیں حساب کا، میتھ کا، ریاضی کا علم عطا فرما، وقہ العذاب اور انہیں عذاب سے محفوظ فرما۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں اتنی جامع دعا جو ہے وہ نصیب ہوئی ہے۔ سنن ترمذی میں حضرت عبد الرحمن ابن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان الفاظ میں دعا فرمائی: اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ۔ اللہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا، مہدیہ ہدایت یافتہ بنا، واہد بہ اور ان کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری دعا ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ذکر فرمائی۔ فرمایا کہ ایک موقع پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ ملا ہوا تھا، ایک سواری پہ بیٹھے ہونے کی بنا پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میرے ساتھ زیادہ مل رہا ہے، جڑا ہوا؟ تو میں رسول اللہ میرا پیٹ، بعض روایات میں سینہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہم املأہ علما وحلما۔ اللہ معاویہ کے پیٹ اور سینہ کو علم اور بردباری سے بھر دے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زبان رسالت سے اتنی عظیم دعائیں جو ہے وہ حاصل ہوئی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض احادیث مبارکہ میں جنت کی اور مغفرت کی جو عمومی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا مصداق بھی بنتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر مغفور لہم۔ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری جنگ لڑے گا، سمندری جنگ لڑے گا، اللہ ان کی بخشش فرما دیں گے۔ تو حدیث کی راویہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں، انصاری صحابیہ، فرمانے لگی: یا رسول اللہ سے دعا فرمائیں میں بھی ان میں ہوں۔ تو میں انت منہم، تو بھی ان میں ہوگی، یعنی اس لشکر کے ساتھ جانے والے صحابہ میں تو بھی ہوگی۔ یہ جنگ پہلی بحری جنگ، سمندری جنگ جو حضرات صحابہ نے لڑی ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں سن 28 ہجری میں، جس کے نتیجہ میں قبرص جو ہے وہ شہر فتح ہوا، اور حضرت معاویہ، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت عبداللہ بن عمر جیسے جلیل القدر صحابہ جو ہے وہ اس لشکر کا حصہ تھے۔ اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ موجودہ استنبول پہ چڑھائی کرے گا، اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش فرمائیں گے۔ تو حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے: رسول اللہ میں ان میں ہوں گی؟ تو فرمایا نہیں، تیرا شمار ان میں نہیں ہوگا، یعنی تو اس میں شریک نہیں ہو سکے گی۔ تو زبان رسالت سے مغفرت کی اور
اللہ کی رحمت کے حصول کی یہ جو عمومی دعا ملی ہے، اس کا مصداق بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ہی قسطنطنیہ پہ مسلمانوں نے پہلا حملہ کیا، جس میں بہت سے دیگر کبار صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کی بشارت کو پانے کے لیے شریک ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد مبارک میں، عہد خلافت میں مقرر فرمایا تھا۔ حضرت معاویہ کے بھائی، ان کا نام بھی یزید ہے، بیٹے کا نام بھی یزید، ان کے بھائی کا نام صحابی ہیں یزید ابن ابی سفیان، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے حضرت معاویہ کے بڑے بھائی یزید ابن ابی سفیان شام کے گورنر تھے۔ انتقال ہوا ان کا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جگہ پہ شام کا گورنر مقرر کیا۔ تو حضرت ابو سفیان خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آپ ایک بھائی کے بعد جو ہے وہ دوسرے بھائی کو گورنر مقرر نہ فرمائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں عقائد عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، ایسے خوش نصیب افراد ہوتے تھے جن پہ وحی تو نہیں آتی تھی، لیکن اللہ ان کے دل میں حق بات کو ڈال دیا کرتے ہیں، الہام فرما دیتے ہیں۔ ان یک فی امتی احد فعمر، میری امت میں یہ مقام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں نے امور مملکت کیسے چلانے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی فرمایا کہ تذکرون قیصر و کسری و دہاءہما وعندکم معاویہ، کہ تم قیصر و کسریٰ اور ان کی سیاست کا تو تذکرہ کرتے ہو، جبکہ تمہارے اندر معاویہ بن ابی سفیان جیسا عظیم شخص موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہمی اختلافات کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا لا تکرہوا امارت معاویہ، معاویہ کی حکمرانی کو ناپسند نہ کرو، کیونکہ اگر یہ دنیا سے چلے گئے اور یہ حکومت ختم ہو گئی تو پھر تم دیکھو گے کہ سر جو ہے گردنوں سے ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے جس طرح تنبا جو ہے وہ پکنے کے بعد از خود زمین پہ گر جاتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور خاص فصل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بطور خاص اتباع ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم کے ایک علاقہ کے لوگوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہوا، اور جب صلح کا معاہدہ اپنے اختتام کے قریب پہنچا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو حکم دیا کہ ان کی بار بار کی بدعہدیوں کی بنا پہ ہم ان سے معاہدہ کی تجدید نہیں کریں گے، بلکہ ان پہ چڑھائی کریں گے، اور خفیہ طور پہ جنگی تیاری کا حکم دے دیا۔ اور جب وہ مدت ختم ہوئی، اس علاقے کے لوگ اس میں تھے کہ ہم دوبارہ صلح کی یا معاہدہ کی توسیع کی درخواست پیش کریں گے، تو وہ لا علمی میں، بے خبری میں جو ہے مسلمان علاقوں پہ علاقہ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کی خود قیادت فرما رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک گھڑ سوار بڑی تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا اور کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء اللہ غدر وفاء اللہ غدر، اللہ اکبر، مومن کا شیوا وفا ہے، دھوکہ دینا نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو وہیں رکنے کا حکم دے دیا۔ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عمرو ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو کہا عمر میں نے کوئی بدعہدی نہیں کی، ہمارا ان سے جب تک معاہدہ تھا اس وقت تک
ہم نے معاہدے کی پاسداری کی، معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد ہم نے ان پہ حملہ کیا ہے۔ تو حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہو تو اس دوران تم خفیہ جنگی تیاری نہ کرو کہ لا علمی میں تم ان پہ حملہ آور ہو جاؤ، بلکہ انہیں اس کے بارے میں بتلا دو کہ اس معاہدہ کے ختم ہونے کے بعد ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ کی توسیع یا تمدید نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمرو بن عبسہ کا شکریہ بھی ادا کیا، اور جتنا مفتوحہ علاقہ تھا وہ سارے کا سارا واپس کیا، اور ان کا جتنا جنگی نقصان ہوا تھا وہ جنگی نقصان بھی ادا کیا کہ غیر ارادی طور پہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا ایندھن سب سے پہلے 3 لوگ یا 3 طبقات بنیں گے: ریاکار عالم، ریاکار شہید، اور ریاکار سخی، مال خرچ کرنے والا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث مبارک پڑھا کرتے، یا ان کی مجلس میں اگر سنائی جاتی تو اللہ کے خوف سے اس قدر رویا کرتے تھے کہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتے، اور ان کے ہم مجلس ساتھی کہتے ہمیں خدشہ ہوتا تھا کہ خشیت الہیہ میں کہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان سے ہی نہ گزر جائیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن صفوان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو احتراماً کھڑے ہو گئے، تو فوراً تنبیہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من سرہ ان یتمثل لہ الناس قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، مجھے دیکھ کے کھڑے نہ ہوا کرو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس شخص کو اس بات سے خوشی ہو کہ لوگ اس کے احترام کے لیے کھڑے ہوں اور وہ ان کے کھڑے نہ ہونے پہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہو تو ہمیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ یہ تکبر اور غرور کی علامت ہے۔ تو باوجود حکمران ہونے کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کانا معاویۃ اخلق الناس بالملک، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے سب سے زیادہ خلفائے راشدین کے بعد حقدار تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد اقتدار کے، بادشاہت کے یا حکومت کے سب سے زیادہ حقدار جو تھے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں بھی مذکور ہے جسے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین نے بھی ذکر کیا۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے السلسلہ الصحیحہ، سلسلہ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ھذا الامر نبوۃ و رحمہ، کہ اس دین کا آغاز نبوت کی صورت میں اللہ کی رحمت سے ہوگا، کہ نبوت اور رحمت، کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو ہے وہ نبوت کی صورت میں، ثم یکون خلافۃ و رحمہ، پھر اللہ رب العزت نبوت کے بعد اس امت کو خلافت کی صورت میں رحمت نصیب فرمائیں گے، ثم یکون ملکا و خلافہ، اور پھر اللہ رب العزت حکومت اور اقتدار کی صورت میں اس امت کو اپنی رحمت سے نوازیں گے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث میں جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرصہ حکومت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے رحمت قرار دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کوفہ اور یہاں کے حجاز کے علاقے میں قائم رہی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی
جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، خطبہ جمعہ مسجد نبوی میں، اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے نواسے آپ کی گود میں تشریف فرما تھے، اور رسول اللہ کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے اور کبھی پیار سے حضرت حسن کی طرف دیکھتے، اور پھر ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سیصلح اللہ علی یدیہ بین طائفتین عظیمتین من المسلمین، اللہ اس کے ہاتھوں پہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروائیں گے۔ اب یہ دو بڑے گروہ جسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے مسلمان قرار دے رہے ہیں، اہل ایمان قرار دے رہے ہیں، ان میں سے کوئی حق اور باطل کی لڑائی نہیں، بلکہ غلط فہمیوں کا نتیجہ یا اغیار کی سازشوں کے نتیجے میں یہ جنگیں وجود میں آئیں۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت معاویہ کو خط لکھا کہ میں آپ کی خلافت کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ پہ صلح کرنا چاہتا ہوں امت کے وسیع تر مفاد میں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ خالی کاغذ پہ اپنی مہر اور دستخط کر کے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف بھیج دیا کہ امت کے اتفاق اور اتحاد کے لیے آپ اور آپ کے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو بھی شرطیں لکھیں گے، خاندان نبوت کے احترام اور امت کے میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے معاویہ ہر اس شرط کو تسلیم کرنے پہ تیار ہے۔ کتب سیرت میں، کتب تاریخ میں وہ صلح نامہ موجود ہے جس کی ساری شرطیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی تجویز کردہ اور تحریر کردہ، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے ہی اس پہ اپنے دستخط اور مہر لگا کے دے دی تاکہ بعد میں کسی شرط پہ کوئی اختلاف ہی پیدا نہ ہو۔ یہ حضرت معاویہ کا خاندان نبوت پہ اعتماد بھی اور ان کے ساتھ اظہار محبت بھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اتنی عظیم دعائیں ملیں۔ ہمیں والدین، ہمارے اساتذہ میں سے کوئی دعا دے دے ہم پھولے نہیں سماتے، جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اللہ اسے ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما، جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اللہ اس کے سینے کو علم اور حلم سے بھر دے، جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اللہ انہیں کتاب الہی کا، قرآن کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے محفوظ فرما۔ ان کی سعادت اور خوش نصیبی کی کیا بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام المحدثین، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عمر ابن عبدالعزیز تابعی ہیں اور ان کا عدل، انصاف، ان کا ورع، تقوی مشہور ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگیں لڑی ہیں، ان جنگوں میں جو اڑنے والی دھول تھی وہ بھی معاویہ، وہ بھی عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ افضل ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور معیت کا شرف حاصل ہے۔ یہی سوال حضرت معافیہ بن عمران رحمۃ اللہ علیہ سے کیا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ، تو سخت ناراض ہوئے، فرمایا تم ایک تابعی کو صحابی کے برابر کیسے لا رہے ہو؟ کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اپنے تمام تر مقام کے باوجود تابعی ہیں، اور حضرت
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ہمیں بل کان معاویۃ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسحرہ وامینہ علی وحی اللہ۔ حضرت معاویہ نہ صرف صحابی تھے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے، اور دوسری روایت کے مطابق میں نے بتلایا آپ کے ہمزلف بھی، آپ کے ساتھ سسرالی رشتہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی کتابت کے لیے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتماد کیا تھا، تو تم صحابی کے ساتھ غیر صحابی کو کیسے ملاتے ہو؟ اللہ رب العزت ہمیں حضرات صحابہ کا مقام جاننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت حضرات صحابہ کی کامل عقیدت، محبت اور اتباع نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔